نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابات من علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیت والثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ علماء حق کی علامات میں سے پہلی علامت پر تھوڑی گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس بات کو عرض کر کے کہ علماء حق کی جو پہلی صفت، جو پہلا وصف اور پہلی علامت اور پہلا اخلاق بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ دنیا داری، دنیا کا مال و متاع اس کے حریص نہیں ہوتے، وہ آخرت کے حریص ہوتے ہیں۔ ان کے ہر عمل کا مرکز و محور یہ سوچ اور یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت میرے اس عمل کے ذریعے، میرے اس پیغام کے ذریعے، میری اس دعوت، اس تبلیغ کے ذریعے حق کے فروغ کو برکت سے نوازے اور آخرت میں میرے لیے اس کے اجر و ثواب ہو۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کی نسبت ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوا کرتے تھے۔ نبی رسول کوئی بھی ہو وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ سو چاہیے کہ جسے اللہ رب العزت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی توفیق عطا کرے، دین کا فہم عطا کرے، دین کی بصیرت عطا کرے، وہ اپنے اندر
اس خلق کو پیدا کرے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کیونکہ وہ شخص ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے خود اچھائی کا ارادہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کا عالم بناتا ہے۔ اور اگر عالم کی غرض اللہ کی ذات ہو، اللہ کے رسول کی ذات ہو، آخرت ہو، تو پھر وہ عالم حق بنتا ہے۔ اور اگر اس کی غرض دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنا ہو، اس کی دعوت کا مقصد لوگوں سے نذرانے وصول کرنا ہو، اور یہ لالچ اور حرص اور ہوس اس کے من کی دنیا میں پائی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم حق نہیں ہو سکتا۔ اسلاف میں سے بعض بزرگوں نے یہ کہا علماء کو انبیاء کرام کی صف میں سے اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو العلماء انبیاء کی صف سے اٹھائے جائیں گے۔ اب آ جائیں امت محمدی کے علماء کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس امت کے علماء دو طرح کے ہیں، اس امت کے علماء دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس نے اسے لوگوں پر خرچ کیا، اپنے علم کو پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، اس نے اس پر کچھ مال کا لالچ نہ کیا اور نہ اس کے بدلے کچھ معاوضہ طلب کیا۔ ایسے شخص کے لیے آسمان کے پرندے، پانی کی مچھلیاں، زمین کے چوپائے اور کرامن کاتبین رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والے حشرات الارض، یہ چیونٹیاں، یہ کیڑے مکوڑے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن وہ عالم اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک معزز سردار کی صورت میں پیش کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسے رسولوں کے ساتھ، رسولوں کا ساتھ حاصل ہوگا، وہ رسولوں کی صف سے اٹھایا جائے گا، وہ رسولوں کی صف سے اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے ہر نبی اور رسول علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بعثت کے اولین مقاصد میں دعوت الی الحق ہوتی ہے، دعوت الی اللہ ہوتی ہے، اور جو عالم اس فریضے کو اسی طریق پر ادا کرے گا، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات سے اسے یہ حصہ عطا کرے گا کہ دنیا میں اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ شرف بیان کیا کہ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور علماء کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کیا میرے صحابہ جس طرح مجھے تم پر شرف حاصل ہے، اسی طرح میری امت کے علماء کو، میری امت کے لوگوں میں شرف حاصل ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اور ان میں چاند ہوتا ہے۔
ان میں چاند ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرمایا دوسرا وہ شخص ہے، یعنی عالم کی دوسری قسم وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، لیکن اس نے اللہ کے بندوں پر بخل اختیار کیا، اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا نہیں، اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کنجوسی کی، بخل کیا۔ فرمایا اس پر مال کا طمع کیا اور اس کے بدلے معاوضہ طلب کیا۔ قیامت کے دن یہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور ایک منادی یہ ندا کرے گا یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے علم عطا کیا، لیکن اس نے اس کے بندوں سے بخل کیا، اس کے بندوں کو نہ سکھایا، اس پر تباہ کیا اور اس علم کے ذریعے معاوضہ طلب کیا۔ یہ تھوڑا سا معاوضہ اس کے لیے اس وقت تک عذاب بنا رہے گا جب تک کہ سب لوگ حساب سے فارغ نہ ہو جائیں گے۔ کنز العمال میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ اور ایسا شخص جسے نبی کی مصاحبت ملے، دین کا عالم ہو، دین کا عالم ہو اور وہ پیسے بٹورتا ہو، اور پیسے بٹورنے کے لیے اس کے وعظ ہو، اس کی تقریریں ہو، اس کی تبلیغ ہو، اس کی دعوت ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ جانیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت رہنے والے ایک مصاحب کے حال سے۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اس نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہتا پھرتا کہ مجھ سے موسیٰ صفی اللہ نے یوں فرمایا، مجھ سے موسیٰ نجی اللہ نے یہ کہا، مجھ سے موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا، حتیٰ کہ اس کے پاس بہت سا مال اکٹھا ہو گیا۔ اس کے ذریعے لوگوں سے مال لیتا نا، اس کے پاس بہت سا مال اکٹھا ہو گیا، وہ بہت مالدار ہو گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آنا بھی اس نے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اس شخص کا حال پوچھا، وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا۔ پھر ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رسی تھی جو ایک سور کے گلے میں ڈالی گئی تھی۔ اس نے عرض کیا، اے موسیٰ کلیم اللہ، کیا آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں؟ یہ وہی شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہا کرتا تھا اور پھر آپ کی نسبت جھوٹ بولنے والا بن گیا تاکہ مال اکٹھا کرے، تاکہ مال اکٹھا کرے۔ کہا، اے موسیٰ، کیا آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں؟ فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ خنزیر وہی شخص ہے، یہ خنزیر وہی شخص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے اس کی اصل حالت پر، اصل صورت پر لوٹا دے، تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم مجھے ان سب صفات و اوصاف سے بھی پکارو گے جن کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہونے والے تمام انبیاء اور اولیاء نے مجھے پکارا ہے، تو بھی یہ بات میں تجھے نہ بتاؤں گا
لیکن جس وجہ سے اس کی شکل و صورت بگڑ گئی ہے وہ ضرور بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ شخص دین کے بدلے میں دنیا حاصل کیا کرتا تھا. دین کے بدلے میں دنیا حاصل کیا کرتا تھا. دین کو پیسوں کے بدلے بیچا کرتا تھا، پیسے لے کر فتوے دیا کرتا تھا، اور اس کی دین کی خدمت کا مقصد سوائے مال و متاع اکٹھا کرنے کا اور کچھ نہ تھا. تو یاد رکھ لیں، جب بھی کسی عالم دین کو تولنا ہو، جاننا ہو، تو یہ ضرور دیں یہ ہرس و ہوس کا بندہ ہے یا اخلاص للہ رکھنے والا ہے. یہ دوسری بات، ایک ہے اس کا ہرس و ہوس رکھنا، اور دوسرا کیا ہے، ہمارا اس کی خدمت کرنا، فقراء علماء ان کی خدمت کرنا، یہ بھی اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہے، یہ بھی مال میں برکت کا باعث ہے. مگر جو عالم کسی کے پاس جائے کو وقت لینے پہنچے کہ ٹائم چاہیے، اور وہ یہ پوچھے کتنے باری تقریر کروانا ہے، ممبر رسول پہ حاضر ہوں، سخت جملہ نہیں بولتا، اس سے سلام لے کے واپس آ جائے، سخت جملہ نہیں بولتا، کہیں آپ کو غصہ نہ لگے یا وہ برا نہ منا جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مجلس واز سے واپس آ رہے تھے. ان سے ایک خراسانی شخص ملا اور اس نے آپ کی خدمت میں ایک کٹھڑی پیش کی جس میں 5000 درہم اور باریک کپڑے کے 10 تھان تھے، اور عرض کیا اے ابو سعید، یہ ان کی کنیت ہے، درہم تو خرچ وغیرہ کے لیے ہیں اور کپڑے پہننے کے لیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ درہم اور کپڑے اٹھا لو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں. جو شخص میرے جیسے شخص کی مجلس میں بیٹھے اور اس جیسی نظر قبول کرے گا، جس دن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا تو دین سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، دین سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک عالم کے پاس نہ بیٹھو، ہر ایک عالم کے پاس نہ بیٹھو، صرف اسی عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں میں سے 5 کی طرف بلانے والا ہو. شک سے یقین کی طرف، شک سے یقین کی طرف بلانے والا ہو، ریاکاری سے، دکھلاوے سے اخلاص کی طرف بلانے والا ہو، دنیا سے آخرت کی طرف بلانے والا ہو، تکبر سے تواضع اور انکساری کی طرف بلانے والا ہو، اور بدخواہی سے خیر خواہی کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کا برا چاہنے سے لوگوں کا اچھا چاہنا اس کی طرف بلانے والا ہو. فرمایا اس کی سنگت میں بیٹھو، اس کی صحبت میں بیٹھو، اس سے دین سیکھو، اس سے جانو، وہ تمہیں سچا اور
سچا دین دے گا، کھرا دین دے گا، حق پر مبنی دین دے گا، وہ بکاؤ مال نہیں ہوگا، نہ خود بکنے والا ہوگا نہ دین بیچنے والا ہوگا۔ ایک صحابی رسول نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کن لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کن کی مجلس میں بیٹھیں، کن کی مجلس میں بیٹھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو، اور ساتھ 3 علامات بیان کرتی۔ ارشاد فرمایا، جب ان کا چہرہ دیکھو اللہ یاد آئے، ان کا چہرہ دیکھو اللہ یاد آئے، ان کی بات سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارا علم بڑھے، اور ان کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں اس کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس کی سنگت میں بیٹھا کرو۔ نتیجہ خود اخذ کر لیجئے، ہم کن بھول بلیوں میں اپنے آپ کو گم کر رہے ہیں۔ اپنی محفلیں جمانے کے لیے لطیفہ گو، ہنسی مذاق اکٹھا کرنے والے، منبر رسول پر بیٹھ کر لطیفے سنانے والے، فرقہ واریت پھیلانے والے، ایک دوسرے پر کفر کے، گمراہی کے، گستاخی کے فتوے لگانے والے، ٹکے ٹکے پر اللہ کا دین بیچنے والے، خطاب کروانے کے لیے جائیں تو پہلے کہتے ہیں کہ جناب بیلنس بھیج دیں، اگر آ گیا تو آپ کی تاریخ پکی، نہیں تو وعدہ نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسے کسی شخص کی خدمت کرنے کی، اسے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے بلانے کی؟ مگر ہمیں سنگ وہی ہے، کیونکہ وہ محفل میلاد میں بھی آتے ہیں تو لطیفے اچھے سناتے ہیں، مائے اچھے سناتے ہیں، ٹھٹھا اور مذاق اچھا لگا لیتے ہیں، اور کہہ کے بھی لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بہیا کروا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی پسند کو بدلیں، اپنے معیار کو بدلیں، اور اس معیار کی طرف آئیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تاکہ دین حق ہم تک پہنچے، ہم دین حق کو جانیں اور اس راہ پر چل بھی سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو کرم فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی سنگت و صحبت اختیار کرنے کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔